بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر جمیل ہیں. دوبارہ تعارف کروانا اچھا نہیں لگتا, کئی دفعہ ویلاگ ہم کر چکے ہیں. طاہر, تھینک یو جی. آج ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی. ہم ہمیشہ بات ہی یہی کرتے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر بات کرتے ہیں. کامیابیاں کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا, سب سے پہلے تو طاہر یہ بتائیے, اس وقت گرما گرم کینیڈا انڈیا کلیش چل رہا ہے. جی تو جے شنکر صاحب, جمہوریت کا بخار اتر رہا ہے. جمہوریت کا بخار اتر رہا ہے. جو ویسٹ کو نا انڈیا کی جمہوریت کا بخار تھا, ہاں, کہ بہت بڑی جمہوریت, تمیز, یہ وہ اخلاقی قدریں ہیں, وہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ شیئرڈ ویلیوز. نہیں. ایک دیکھیں, انڈوجنس ویلیوز جو ہوتی ہیں نا, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں, ہماری جو انڈیا کی اور ہماری جو انڈوجنس ویلیوز ہیں نا, وہ کافی حد تک نان ڈیموکریٹک ہیں. وی آر اسٹل ان دیٹ ویری مونارکیکل فیز. یعنی حمام میں ہم سارے ننگے. ہاں, بہرحال حمام کا مجھے پتہ نہیں ہے, ویسے ننگے ہیں. اچھا جی پلیز. اچھا, یہ طاہر مجھے یہ بتائیں, مجھے کل میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, اس میں انڈین میڈیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں نا. وہ ہے اس لائق کہ اس کو دیکھا جائے؟ نہیں دیکھا, کسی بھی صورت میں دیکھنا تو پڑتا ہے. نہیں, کوئی اچھے پروگرام دے. جنرل بخشی اس کے اوپر بات کرے تھے, ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ جنرل بخشی بتائیے, یہ کینیڈا کیا پاکستان بن گیا ہے؟ تو اب وہ کینیڈا کو بھی پاکستان, بلکہ پاکستان پلس کا نام دے رہے ہیں, پاکستان پلس. انہوں نے کہا جی ISI جو ہے وہ خالصتان موومنٹ کو چلا رہی ہے, وہ نشے پہ چلا رہی ہے, کینیڈا کو بھی وہ سارا گائیڈ کر رہے ہیں اور آگے لگائے کھڑے. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یار اتنی اکنامک ڈیولپمنٹ, اتنا آپ کا بڑا ایک اسٹیچر بن رہا تھا, آپ کا نیریٹو اچھا دنیا میں چل رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کینیڈا پاکستان بن گیا ہے. میری تو عقل کام نہیں کری ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں انڈینس. کبھی آپ نے نشے ہی دیکھیں؟ جس دن 2 چمچے دودھ کے زیادہ پینے نا, وہ بڑھ کے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, انڈینس کا اب اسی موڈ میں چلے گئے ہیں. ان کی اکانومی بہتر ہو گئی, ان کے انڈیکیٹرز تھوڑے سے بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو انہوں نے سب کو لتاڑنا شروع کر دیا. کہ حالانکہ ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں ریسٹرین. جب آپ زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, پاورفل ہو جاتے ہیں, یا آپ کی دنیا کے اندر سے پڑ جاتی ہے, تو ایک اگلا جو رویہ آپ سے توقع کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرین کریں. یونائٹڈ اسٹیٹس تقریباً 1880s میں تقریباً اکنامکلی دنیا کی سب سے بڑی پاور بن چکا تھا. 1890 یعنی کہ اس کی اگر سنگل ایک ایسا ملک تھا جس کی اپنی اکنامک پروڈکشنز ہوگی, انڈسٹریل پروڈکشن, ایکسپورٹس, امپورٹ, ٹریڈ والیوم کسی بھی دوسرے ملک سے سب سے زیادہ تھا. لیکن اس نے اپنے آپ کو ریسٹرین رکھا. ٹھیک ہے, وہ جمپ نہیں کیا اس نے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, جیو اسٹریٹجی کے اندر, اپنے آپ کو ریجن تک محدود رکھا. وہاں اس نے کنسالیڈیٹ کیا, اس کے بعد وہ آگے بڑھتا گیا. یہ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا, کہ ویسٹ کے اندر امریکہ کی ڈیولپمنٹ, یورپ کی ڈیولپمنٹ, ویسٹرن ڈیموکریسی کی پروگریس, ویسٹرن اکانومی کی پروگریس, اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ریسٹریننگ فیکٹر ہے. ہمارا یہ پرابلم ہے, ہم جو ایشینز ہوتے ہیں نا, ہمارا ہاضمہ بڑا کمزور ہوتا ہے. تو انڈیا اپنے آپ کو نا ریسٹرین نہیں کر پا رہا. اچھا طاہر, یہ بڑی زبردست بات. میں ویسے یہ کہوں گا نا, انڈیا کو اپنی نا 70s اور 80s کی موویز دیکھنی چاہیے. وہاں بھی اتنا زیادہ پروگریس نہیں ہے, سادگی کا عنصر بہت زیادہ ہے, تاکہ ان کو وہ سادگی والا ماحول سمجھ میں آئے کہ ہم کیا تھے, اور اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ساتھ ان کے پرابلم ہیں, ورنہ اگر ان کا رویہ آپ سری لنکا کے ساتھ دیکھ لیں, بھوٹان کے ساتھ دیکھ لیں, نیپال کے ساتھ, ہر جگہ اس نے کوئی نہ کوئی انگل کرائی ہوئی ہے, ضلالت کی ہوئی ہے. اچھا, یہ ریسٹورنٹ والی اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر امریکہ کو آج بھی دیکھیں تو وہ ون چائنا پالیسی کو اپنی اسٹیٹمنٹ میں سے نہیں نکالتے. انڈینس نے نکالا. جی. اچھا, ابھی جو بائیڈن صاحب کی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم ڈی کپلنگ نہیں چاہتے, ڈی رسکنگ چاہتے ہیں, کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, ہیلدی کمپٹیشن چاہتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے یہ بات کہی. تو انڈیا, یعنی اگر چین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بہت عجیب بیانات آتے ہیں, چیفز کو بھیجنا تائیوان, پھر نیول ایکسرسائزز فار ایسٹ ایشیا میں. یار آپ ادھر کیا کرنے گئے, آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے. میں اس میں ساری جو پرابلم سمجھتا ہوں نا, وہ ابھی تک میرا اپنا جو خیال ہے کہ انڈینس ان ٹرمز آف انسٹیٹیوشنس ڈیموکریسی کے لیے اتنا زیادہ میچور نہیں ہوئے. ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں ٹیرنی, اکثریت کی مطلق العنانی. اچھا, دیکھیے ڈیموکریسی ہے, آپ کے پاس ووٹ ہے, حالانکہ ہٹلر بھی تو ووٹ کے ذریعے آیا تھا, مسولینی بھی ووٹ کے ذریعے آیا تھا. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی ڈکٹیٹرز دیکھ لیں, آپ کو لیٹن امریکہ کے ڈکٹیٹرز ملیں گے, وہ سارے ووٹ کے ذریعے آئے بیٹھے ہیں. تو وہاں ڈیموکریسی کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا نہیں سیکھا تھا.
इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहा है कि अब हमने वो इलेक्टोरल विक्ट्री ले ली, हमारे पास मेजॉरिटी आ गई, अब हमारे पास सारी ताकत है। तुम्हारे पास सारी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास 51% ताकत है, 51% 51% very ताकत important है, point. ठीक है ना। तुम्हारे पास 49% नहीं है। 49% का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दुश्मन है, दे आर अपोजिशन, दे आर लॉयल अपोजिशन। आपको तुम्हें उनको सुनना चाहिए, उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए। हमारे मिजाजों में पता नहीं क्या एक अजाब बसा पड़ा है कि हम अपोजिशन हो करेगा कोई तो हम दुश्मनी बना लेंगे, और उसके बाद ये है कि हम अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं कर पाएंगे। इवन आप एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है, उसका एटीट्यूड देख लें, वो अच्छा ऐसे समझते हैं कि हम कोई बड़ी चीज़ है। भाई लेकिन वो सीजन्ड डिप्लोमेट तो हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, लेकिन वो उनसे सीजन डिप्लोमेट्स भी जरूर हैं, उनकी तमीज़ जाहिर नहीं होती। जो कुछ उसने बिलावल साहब जब गए हुए थे जी। उसके साथ जो बिहेव किया था, ये तमीज़ तो नहीं, ये तो बदतमीज़ी है, सरीहन बदतमीज़ी है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स इस चीज़ को तो अलाउ नहीं करते। अच्छा, वैसे ओवरऑल इंडियन नैरेटिव अगर हम देखें, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर देखें, तो आपको लगता है जो कनाडा वाला एपिसोड है उसने एक ज़बरदस्त किस्म का जोल्ट दिया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी? ये मैं आपको बताऊं, एक जोल्ट दिया है, और यहाँ से एक चीज़ प्रूव हो रही है कि जहाँ डेमोक्रेसीज होती हैं जिस तरह कनाडा है, अब ट्रूडो का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होगा कि उसकी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको वो कैसे इग्नोर करके इस तरह गलत रिएक्ट कर सकता है। और फिर डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी, कल्ट जी वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आगे जवाब दे है कि वो हमारा सिटीजन है, क्यों मारा गया है। और ये है कि डेली आप इनका मीडिया देख लें, ऐसे लगता है जैसे कोई फिल्में चली हुई हैं, हर वक्त सारे मरीज पूरी बने होते हैं। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कनाडा पाकिस्तान प्लस बन गया यार। वो ये कौन सी यहाँ phrase से है यार? इनका ज़हनी इलाज होना चाहिए ना, इनको किसी साइकियाट्रिक को दिखाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान कैसे बन गया। पाकिस्तान है कि जाके कनाडा के पूरे माहौल अच्छा, को प्रेडिक्शन आप क्या करते हो कि अभी चूंकि ये जो I-5 की बात कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन ये है कि देखें जी, इंडिया अगर अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता डोमेस्टिक लेवल पे, जो कि मोदी इंटरनेशनल के लेवल नीचे नहीं करेगा, मेरे ख्याल में जो उनका मिजाज बन चुका है, उनका दिमाग ज़्यादा ही कोई ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो जब तक ये लोग अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, दुनिया कोई, मैं नहीं समझता कि इतनी जाहिल है या इतनी स्टूपिड है कि इनके साथ कोऑपरेट करेगी। दुनिया कोऑपरेट नहीं करेंगी। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए इनको, इंडिया को मैं बताना चाहता हूँ, इनकी जो इकॉनमी है वो ज़्यादातर IT बेस है, सर्विसेज इकॉनमी है। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी में इन्होंने, गुड्स प्रोडक्शन इकॉनमी ने दुनिया को कम्पीट उस तरह से नहीं किया। जबरदस्त और सर्विसेज इकॉनमी किसी वक्त भी शिफ्ट हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। किसी वक्त भी शिफ्ट हो सकती है। तो इनको अच्छे तरीके से एक अच्छे मोड में आ चुके हैं, और इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनकी इकॉनमी टेक ऑफ स्टेज के ऊपर है, बल्कि टेक ऑफ कर चुकी है, जेट ऑफ स्टेज कहते हैं। तो लिहाजा इनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। इस किस्म का जो एटीट्यूड है दुनिया के अंदर इंप्रेशन जाता है। मैं एक और चीज़ मैं बता दूं, इंडिया को अभी भी एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका जो दुनिया के हवाले से प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोफाइल है वो चाइना से कम है। अच्छा, आज भी किसी भी इन्वेस्टर के पास ऑप्शन हो, वो चाइना पहले जाएगा, इंडिया बाद में आएगा। वो तो हमने फिगर भी देखी थी आपने 190 वर्सेस 45। हाँ, तो मेरे ख्याल में कि इंडिया को अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कैसे देखते हैं? कामयाबियां क्या हैं? ये क्या जो पाकिस्तान नैरेटिव एक लेता था कि यार हम तो दहशतगर्दी का शिकार हैं, हाँ, और अब आपने देख लिया, काकड़ साहब ने भी स्पीच करते हुए कहा कि आपने तो देख लिया, जो हम कहते थे वो तो साबित हो देखें, गया। इससे यकीनी बात है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, रिवायती मौक़िफ़ रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी इनकर्जन्स होती हैं और जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसमें इंडिया किसी ना किसी सूरत में मुलविस होता है। तो कम अज़ कम एक चीज़ का इजहार तो हो गया कि जो उनका जो एग्रेसिव प्रोफाइल है कुछ भी किसी भी हद तक जाने का, वो अब दुनिया को पता लग गया। जो कनाडा जैसे मुल्क के अंदर वो अगर कर सकते हैं, पाकिस्तान तो उनका हमसाया भी है, उनके हो सकता है अपने रूट्स भी बनाए हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसे मुल्क के अंदर। ताहिर, इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंजेस क्या हैं, क्या देखते हैं आप? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि अपनी इकॉनमी को, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजिक पीस के साथ कैसे अलाइन करती है। अच्छा, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पीस, रीजनल पीस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है अपनी इकॉनमी को अपलिफ्ट करना, क्योंकि पाकिस्तान का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका है। अच्छा, मसलन वो मसला ये है कि आबादी और आपका जो यंग फैक्टर है उसको आपने इंगेज करना है। अगर आपने डिले किया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसलन मुश्किलात क्या स्टेप्स फ़ौरन लेने चाहिए?
میں 1 2 3 اگر بتا 1 2 3 یہ ہے کہ پاکستان کو ہر وہ ماڈل اپنانا چاہیے اکانومی کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، جو اس کو ریجن کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. دوسرا ہمارے ہاں جتنے بھی یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں سی پیک کے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے، ان کو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے کمپلیٹ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کو اپنے آپ کو کسی بھی اور ایک شدید موقف اپنانا پڑے گا کہ جو بھی ہمارے ہاں ٹیررزم اور یا ان کی باقیات، ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا سخت اور ایکشن دنیا لینا کو ہوگا. بتانا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کا سارا کچھ اب مل ملا کے ایک جگہ کے اوپر آ گیا کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے آپ کو کیسے سسٹین کرتا ہے. پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں. اور پاکستان کا ماشاءاللہ ایک جو ہماری اچھی پروفائلنگ ہے وہ کچھ حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے جو آپ کے مڈل ایسٹ میں ہے، امریکہ میں، وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی فنانشل مارکیٹ اور منی مارکیٹ کو بہت ہی زیادہ ریگولیٹ کرنا پڑے گا. ہنڈی مافیا کو روکنا پڑے گا. انہوں نے برباد کر دیا اس ملک کو. اور یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے جی اسمگلنگ بہت زیادہ، افغانستان کے حوالے سے، بالکل ان چیزوں کو روکنا پڑے گا. اکنامک لیکیجز جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا جو پروفٹس آتا ہے وہ چند ہاتھوں میں جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو سفر کرتی ہے وہ اچھا طاہر یہ مجھے بتائیں نا، ٹرانس نیشنل ریپریشن کی بات امریکہ کر رہا ہے کہ ہم اس پہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں، اسے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ انڈیا کینیڈا کے کیس کے اندر. دیکھیں دنیا جو تو اس میں پاکستان کو کیا فوراً اقدامات کرنے چاہیے جب اگر امریکہ یہ لا میکنگ کر رہا ہے سینٹ کے اندر؟ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالیسی اس حوالے سے کھل کے سامنے آئے گی. تو پاکستان کو فوراً کیا قدم دیکھیے آج میں ایک بات بتاؤں، دنیا کے اندر اس وقت جو ہم آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم ایک نیشن اسٹیٹ ماڈل کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو سائبر تھریٹس، سائبر سیکیورٹی، اس کے بعد یہ گلوبلائزیشن، انٹر کنیکٹیوٹی، اس کی وجہ سے آپ ایک دیکھ سکتے ہیں کہ بارڈر جو ہیں وہ کافی حد تک فزی ہو گئے. تو لہٰذا ٹرانس نیشنل ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا تھریٹ پوز کر سکتا ہے. اس کے اوپر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو ایز اے پیسفل، پیس لوننگ، ڈیموکریٹک اور کیا کہتے ہیں کہ ہارمونیس ویلیوز، ٹالرنس ویلیوز والی سوسائٹی بنا کے پیش کرنا پڑے گا. ادروائز اس وقت بلیجرنسی کی کوئی جگہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. انڈیا ہیز گان بلیجرنٹ، اسی وجہ سے اس کا نیریٹو خراب ہوا ہے. حالانکہ ویسٹ کے اندر انڈیا کی بھی بات کو ایک اچھے نظر سے لیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ طاہر کی آپ نے گفتگو ناظرین سنی. اس کے اندر بڑی واضح چیز ہے کہ کہتے ہیں نا فارن پالیسی بگنس ایٹ ہوم. تو ہمیں اپنے اندرونی طور پہ بہت سارے اقدامات لینے ہیں، ریفارم لانا ہے، اور جو اکانومی کی طرف جو میئرس بتائیں ڈاکٹر طاہر نے وہ ہمیں اٹھانا ہے. اور دوسرا نیریٹو میکنگ انفیکٹ پاکستان کے حوالے سے کرنا ہوگا، اپنی پروفائلنگ کرنی ہوگی اور پازیٹیو پروفائلنگ کرنی ہوگی. اس میں پاکستانی ڈیاسپورا جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہی مشورہ خود انڈیا کو بھی ہے کہ آپ بجائے یہ کہ ایگریسو پوسچر لیں، آپ ریسٹرینٹ کریں، چونکہ آپ ٹیک آف پوزیشن سے اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو گئے. اس سے آپ کی اکانومی جو ہے اس کو شٹر ہوگا اور یہ اوورآل آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، پورے ریجن کے لیے یہ پرابلم کریٹ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.